there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل. اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں. کمنٹ باکس میں جا کر اپنے خیال کا اظہار لازمی کریں. میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے نخبۃ الحدیث کی 22ویں حدیث کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے درود شریف کے بعد دعائے مغفرت پڑھنا. تو آج ہر انسان کو رب العالمین کی خاص رحمت کی ضرورت ہے تاکہ اس کے مشکل حالات ختم ہو جائیں، اس کے لیے آسانیاں مہیا ہوں، اس کے مقروض جو وہ ہو چکا ہے وہ اس کا قرض غیبی طریقے سے ختم ہو، اور اس کے جو بھی بے حالی ہے، بے چارگی ہے، لاچارگی ہے، اللہ رب العالمین وہ ختم کر دے. کیونکہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کی منحوسیت جو گناہوں کی ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اس انسان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو جو شخص رب العالمین کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص رب العالمین کی مغفرت، رب العالمین کا فضل، رب العالمین کا کرم، رب العالمین کی نظر رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر یہ دعا اپنی نماز میں پڑھ لے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کی ایک دفعہ تو رحمت جوش میں آئے گی. رب العالمین اس انسان پر نظر کرم کرے گا اور رب العالمین اس انسان پہ اپنا خاص فضل کرے گا اور اس کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گھبراہٹوں سے نجات دے گے، ڈپریشن سے، ٹینشنوں سے نجات دے گے اور محفوظ رکھے گے، اور اس کی زندگی امن و امان والی، خوشحال والی، اور اس کی زندگی کو اللہ رب العالمین رحمتوں سے بھر دیں گے، جس کی وجہ سے اس کا گھرانہ خوشحال ہوگا، اس کا کاروبار بہترین ہوگا، لوگ اس کے کاروبار کو پسند کریں گے، اس کی تجارت میں اضافہ ہوگا، برکتیں ہوں گی، اور لوگ جو ہیں اس انسان سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. کیونکہ جو گناہوں کی منحوسیت ہے اس کی وجہ سے جب رب ناراض ہوتا ہے تو رب مخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے یہ بات کہ میں فلاں انسان سے ناراض ہوں، تم سب اس سے ناراض ہو جاؤ. تو کسی نہ کسی وجہ سے انسان سے لوگ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، بیماریاں اس پر آنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمسائے اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، گھر کے اندر بے سکونی، بے برکتی ہو جاتی ہے، اور یہ انسان کو پاگل کر دیتی ہے تاکہ انسان جا کے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو آج جو دعا میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس حدیث کو بیان کرنے والے جو صحابی ہیں وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے کئی نمازیں پڑھائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے جانے والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے سے 3 دن پہلے کی لگاتار نمازیں انہوں نے نہیں پڑھائی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کے یہ پہلے خلیفہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز ان کی ابتدا میں بھی پڑھی تھی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں آپ کو پھر کسی موقع پر بتاؤں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے، علمنی دعاء، مجھے ایسی دعا سکھائیے، مجھے ایک ایسے الفاظ دے دیے، مجھے ایسے الفاظ کے ذخیرے والی دعا دیجئے، ادعو به فی صلاتی، کہ جس کو میں اپنی نماز کے اندر مانگ سکوں. اب یہ دیکھیں، دعائیں نماز میں مانگنی ہے. یہاں سے ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نماز کے بعد دعائیں مانگنا وہ الگ بات ہے، لیکن نماز کے اندر دعا مانگنا یہ رب العالمین کو بے حد پسند ہے. جیسے ہم نے پہلے جتنی بھی احادیث کے موضوع پر ویڈیوز بنائے ان سب پر ڈسکس کر چکے ہیں. تو آج آپ کو یہ حدیث کا حوالہ اور دلیل مل گئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا بتائیے جس کو میں اپنی نماز میں مانگ سکوں. نماز میں مانگنے کے لیے مجھے دعا چاہیے، کیونکہ نماز ایسی حالت ہے جس سے ہم رب سے مخاطب ہوتے ہیں، رب سے گفتگو کرتے ہیں. رب ہمارے سامنے جیسے بیٹھا ہو تو ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم اپنی عاجزی، انکساری، اپنی جو بھی تمنائیں، الجھنیں رب کے سامنے پیش کر سکے. مجھے ایسی دعا بتائیے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قال قل، تو یہ ایک دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے. وہ دعا میں پہلے آپ کے سامنے پڑھوں گا، پھر اس کا ٹرانسلیشن، ترجمہ، اس کا مفہوم، معانی، تفسیر آپ کو بیان کرنے کی کوشش انشاءاللہ کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب یہ دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم دونوں احادیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں سود کھا بیٹھا ہوں، میں چوری کر بیٹھا ہوں، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میں گناہوں سے لت پت ہو چکا ہوں، میں والدین کی نافرمانی کر چکا ہوں، میں لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا، لوگوں کو گالم گلوچ دیتا ہوں، میں نشہ آور چیزیں کھاتا ہوں، میں پان گٹکا سفینہ شراب یہ نوش کر لیتا ہوں، اور اسی طرح میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس حد تک پاپی گنہگار اور اس حد تک میں یعنی کہ ملوث ہو چکا گناہوں میں کہ میرے گناہ میرے اوپر ظلم بن کے، جو میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، میرا جسم جو ہے یہ گناہوں کا جو ظلم ہے، یہ زیادتیاں ہیں، یہ برداشت نہیں کر پا رہا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنے آپ پہ ظلم تو کیا، ظلمن کثیرا بہت زیادہ ظلم کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پایا، میں نے بچوں کو اچھے سے پال پوس نہیں سکا، میں رزق حلال نہیں کما سکا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر سمو دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اب دعا کے اگلے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخش ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں سے ہمیں ایک چیز سمجھ آ گئی کہ گناہ کو بخشنے والی ذات وہ رب العالمین ہے، رب العالمین کے سوا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش سکے، معاف کر سکے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہمارے کرامن کاتبین ہمارے کندھوں میں بیٹھے ہوئے ہماری اچھائی اور برائی لکھنے والے جو فرشتے ہیں، ان کی بھی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کے حکم کے بغیر، رب العالمین کے حکم کے علاوہ وہ کسی کے گناہ مٹا دیں۔ کچھ اصول اور ضوابط رب العالمین نے ان فرشتوں کو بتائے ہوئے ہیں کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کے بعد فوراً معافی مانگ لے اور نیکیاں کرنا شروع کر دے اور گناہوں پہ اصرار نہ کرے، تو پھر اس کے گناہ آپ لوگوں نے مٹا کر نیکیوں میں بدلنے ہیں، اور نیکیوں میں بدلنے کے ساتھ اس کے درجات بھی بلند کرنے ہیں۔ یہ اصول رب العالمین نے فرشتوں کو بتایا اور آج تک وہ ایسے عمل کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بھی بتایا کہ اگر انسان کے دل میں نیکی کا ارادہ ہوتا ہے پر وہ نیکی کر نہیں پاتا، اس کے لیے ایک نیکی اس کے اجر میں، اس کے نام اعمال میں لکھی جائے۔ اور ایک انسان گناہ کا ارادہ اپنے دل میں کرتا ہے، تو جو انسان گناہ کا ارادہ دل میں کرتا ہے تو اللہ نے ان کو اصول بتا دیا کہ آپ نے گناہ نہیں لکھنا جب تک انسان گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، فرشتے نہیں لکھتے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے کچھ اصول و ضوابط بتائے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی گناہ بخشنے والی ذات ہے ہی نہیں، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب انسان کے جب گناہ معاف ہوں گے، گناہوں کی منحوسیت ختم ہوگی، گناہوں کے برے اثرات ختم ہوں گے، تو انسان کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک ایسی دعا سکھائی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے الفاظ پہ آپ غور کیجئے کہ فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی گناہ نہیں معاف کرنے والا۔ پھر فرمایا مغفرۃ من عندک، تیری طرف سے گارنٹیڈ، تیری طرف سے وارنٹڈ شدہ مجھے مغفرت چاہیے۔ اب یہ رب العالمین سے ہم امید توثیق، امید واثق لگا کے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ اب تو گناہ کو معاف کرتا ہے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف کر نہیں سکتا، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی معافی دے جو گارنٹیڈ ہو، کل قیامت والے دن میرے گناہوں کا دوبارہ مواخذہ ہی نہ ہو۔ یہ اتنی اچھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ پھر فرمایا وارحمنی، اے اللہ تو گناہ تو معاف کر دے گا، میرے گناہ تو بخش دے گا، پھر مجھ پر رحم بھی کرنا، میرے اوپر رحم کرنا، میرے حالات پہ رحم کرنا، میرے گھر والوں پہ رحم کرنا، میرے اعمال پہ رحم کرنا، اور میرے جو دن اور رات ہے اس پہ رحم کرنا، میری جو دکان ہے، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میری منڈی ہے، میرا مال مویشی ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میری زمینیں ہیں، سب پہ رحمت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بخشش مانگو، سامنے رحمت مانگو، پھر کہو کہ انک انت الغفور الرحیم،
اے اللہ تو ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ رب کو ہم نے اس کی جو صفت مغفرت والی ہے کہ وہ بخششیں دیتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، معافی والی صفت کا، اور رب العالمین کو اس کی رحمت والی صفت کا واسطہ دے کے اینڈ میں اس بات کا اختتام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بھی رب العالمین سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو رب کو ویسی ہی صفات کا واسطہ دے۔ اب ایک انسان رزق مانگتا ہے تو رب کو رب سے کی رزاق اور رب کے رازق ہونے کا واسطہ دے کہ تو پوری دنیا کو رزق دیتا ہے مجھے بھی دے دے، تو پوری دنیا کو اولاد دیتا ہے مجھے بھی اولاد عطا فرما، تو پوری دنیا کے حالات کشادہ کرتا ہے میرے بھی حالات کشادہ کر دے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دعا کے اینڈ میں انک انت الغفور الرحیم پر دعا ختم کی کہ یا اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس دعا کے مانگنے کے بعد یقین کیجئے رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی۔ رب العالمین یہ الفاظ جب آپ کی مخلصی، آپ کی عاجزی والے الفاظ کے ساتھ نکلے گی، لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اور روتے ہوئے چہرے کے ساتھ نکلے گی، یہ دعا تو رب العالمین آپ کے لیے اپنی رحمت، اپنی نورانیت لازمن واجب کر دے گا۔ رحمت جوش میں آئے گی کہ یا اللہ یہ تیری رحمت کا طلبگار ہے، یہ اتنی عاجزی اور گڑ گڑا کر تیری رحمت مانگ رہا ہے، تو مجھے اس کو دے دے، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، رحمت بول کے رب العالمین کو کہے گی۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ جو انسان دعا مانگنا چاہے خاص طور پہ نماز میں، تو نماز میں بھی تشہد، اور وہ تشہد جو نماز کا آخری تشہد، پہلے تشہد میں اتحیات مکمل اور درود شریف جو درود ابراہیمی ہے وہ مکمل پڑھنا ہے۔ اب جو آخری تشہد ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو آخری تشہد جب انسان بیٹھے گا تو آخری تشہد کے بعد تحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھ لے گا، اس کے بعد ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا مانگ لے۔ 3-4 اور دعائیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کل میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں جو مانگنی تو نماز میں ہے، اگر آپ نماز کے باہر کسی بھی وقت مانگ لیں گے اور وہ دعا مانگنے کے بعد آپ اگر اپنے کام کی ابتدا کریں گے تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ وہ دعا مانگنے کے بعد اگر آپ کسی چیز کو خریدنا چاہیں گے اس میں آپ کو منافع ہوگا اور وہ سستی ملے گی اور برانڈڈ ملے گی۔ وہ دعا مانگنے کے بعد اگر آپ کھیتوں میں جا کے ٹریکٹر چلاتے ہیں، ہل لگاتے ہیں، تو آپ کے کھیتوں میں بھی برکت آئے گی، آپ کے کھیتوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر آپ وہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، تو وہ دعا کی اس قدر پاور ہے، اس قدر رب العالمین نے اس کے اندر پاور رکھی ہے کہ اس دعا کی برکت سے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ کل انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو بیان کو کروں گا آپ کے سامنے، وہ دعا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج کے لیے میں آپ کو یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دعا لازماً اپنے نماز کے آخری تشہد میں درود شریف کے بعد پڑھنی ہے تاکہ رب العالمین آپ کے حالات درست کر سکے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.